أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزیز ساتھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ کے سامنے سورہ شمس کی آیت نمبر 9 اور 10 کی تلاوت کی، جس کا ترجمہ یوں ہے: یقیناً فلاح پا گیا وہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا، اور نامراد ہوا وہ جس نے اسے دبا دیا. عزیز دوستو، آج کے دور میں کامیاب کون نہیں ہونا چاہتا، اور قرآن یہ بتا رہا ہے کہ کامیاب ہونے کے لیے آپ کو اپنے نفس کا تزکیہ کرنا پڑے گا. تزکیے کے لیے بہت سارے ٹولز ہمارے سامنے ہوتے ہیں. اس میں سب سے اہم اور کلیدی ٹول خود احتسابی کا ہے. خود احتسابی یہ ہے کہ ہم اپنی برائی اور اچھائی پہ نظر رکھیں اور اپنے ہدف طے کریں. الحمدللہ ایسا میں یہ کلچر رہا ہے کہ ذمہ دار ہمارا احتساب لیتے ہیں، لیکن احتساب اصلاً بندے اور اللہ کا معاملہ ہے. تو اس معاملے میں ہمیں سیلف انیشیٹو اور سیلف ٹار ہونے کی ضرورت ہے. تزکیہ گائیڈ کی روشنی میں ایک آسان سا منتھلی پلانر تیار کیا گیا ہے جو میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں. اگر ہم اس پلانر کو ریئلسٹکلی اور عزم کے ساتھ بھریں اور پوری اسپیڈ کے ساتھ ایگزیکیوٹ کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے توقع ہے کہ اس کے ذریعے ہمیں اپنے تزکیہ کرنے میں مدد ملے گی. تو آئیے اب میں شارٹ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس منتھلی پلانر کو کس طریقے سے بھرا جائے. سب سے پہلے یہاں پہ آپ کا نام لکھیں، جو منتھ کی آپ پلاننگ کر رہے ہیں وہ یہاں لکھیں، ڈیٹ اور ٹائم پلاننگ اور احتساب کی بھی لکھیں تاکہ آپ کو یہ پتا چلے کہ آپ نے کتنے وقت میں کیا اچیو کیا ہے. جیسے کہ ہم جانتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب دینا ہے، اس لیے سب سے پہلے ہم فرض نماز کی پلاننگ کریں گے. تو آپ اپنا پریزنٹ اسٹیٹس جانیے کہ آپ کی فرض نماز کیسی ہوتی ہے اور اس حساب سے کمنگ منتھ کا ٹارگیٹ سیٹ کریں. فار ایگزامپل آپ کی اگر فجر ادا ہوتی ہے تو آپ جماعت پہ ٹک کریں گے، اور اگر آپ کی ظہر جماعت سے ہوتی ہے تو آپ تکبیر اللہ پر ٹک کریں گے. اسی طریقے سے دیگر نمازوں کا بھی آپ ٹارگیٹ سیٹ کر سکتے ہیں. اگر کوئی بھی فرض نماز خاص کر کے فجر اگر قضا ہو رہی ہے تو یہ بہت ہی سنگین معاملہ ہے. اب بالکل ہی الرٹ ہو جائیے. حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ کفر اور ایمان کے بیچ میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے. تو قضا کوئی آپشن ہے ہی نہیں ہمارے لیے، ہم کو کم سے کم درجہ جو ہے وہ ادا کا ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جب آپ مہینہ کمپلیٹ کر لیں گے تو آپ یہ چیک کریں کہ آپ کی اکثر نماز کس طریقے سے ہوئی ہے، وہ آپ اچیومنٹ میں مہینے کے بعد انٹری یہاں پر کریں گے. دوسرا جو سیکشن ہے وہ بھی نماز کے ہی تعلق سے ہے، تہجد اور نفل. تہجد بہت ہی امپورٹنٹ نماز ہے، خاص کر کے ان لوگوں کے لیے جو دین کے لیے کچھ کام کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کے سورس آف موٹیویشن، سورس آف پاور صرف ایک ہی ہے، اللہ سے تعلق، جو تہجد سے بہت ہی زیادہ حاصل ہوتا ہے. دوسری جو چیز ہے نفل کے تعلق سے حدیث آتی ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب بندہ فرض پورے کرتا ہے اور پھر نفل کی طرف آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہے، اینڈ سو آن. ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کو گائیڈ کرے، اس کی مدد کرے، تو جس کے لیے جو ہے ہم کو فرض سے آگے بڑھ کر نفل کی طرف بھی آنا چاہیے. تو اس میں آپ اسپیسیفک ٹارگیٹ سیٹ کرتے ہیں. اگر آپ الحمدللہ روزانہ پڑھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو شروعات کے لیے آپ ہفتے میں ایک بار یا 15 دن میں ایک بار ٹارگیٹ سیٹ کرتے ہیں تہجد کے لیے. اسی طریقے سے آپ نفل کا بھی دیکھیے، اگر آپ بالکل نہیں پڑھتے تو 2 رکعت سے شروعات کیجیے. یہاں پر اسپیسیفک ٹارگیٹ لکھیے کہ کون سے وقت پڑھیں گے. ہر بندے کی مصروفیت الگ ہوتی ہے، اس کے پاس فری ٹائم الگ ہوتا ہے، اس حساب سے آپ اپنا انڈیویجول ٹارگیٹ یہاں پر لکھ سکتے ہیں. اگلا سیکشن روزہ ہے. روزہ تزکیے میں کس طریقے سے مدد کرتا ہے اس سے ہم سب واقف ہیں، اس لیے میں اس پر زیادہ بات نہیں کروں گا. اگر کسی وجہ سے آپ کے فرض روزے چھوٹ گئے ہو، بیماری یا ٹریولنگ کی وجہ سے، تو آپ یہاں پر ٹارگیٹ رکھ کر اسے پورا کر سکتے ہیں، یا ایٹ لیسٹ ایک روزہ تو مہینے میں نفل روزہ رکھنا چاہیے. اگلی جو پلاننگ ہم کو کرنی ہے وہ قرآن کے تعلق سے. اس کتاب کی عظمت سے ہم سب واقف ہیں، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ قیامت تک یہی وہ کتاب ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہتوں کو عروج دے گا اور بہتوں کو جو ہے زوال دے گا. تو اس کتاب سے ہماری نسبت بہت مضبوط ہونی چاہیے. تو کوئی بھی دن ایسا نہ ہو جب ہم یہ کتاب سے غفلت برتے. عزیز دوستو، نفس بہت آسان پسند ہوتا ہے، اس کو بھاننا بہت ضروری ہے. اس لیے یہاں پر آپ یہ بھی لکھیں کہ کتنا ٹائم پڑھیں گے اور کون سے وقت پڑھیں گے. اسی طریقے سے ٹارگیٹ بھی بہت اسپیسیفک ہونا چاہیے.
اگر آپ کو عربی متن نہیں پڑھتے آتے ہیں تو سب سے پہلے آپ جو ہے عربی پڑھنا سیکھیں گے. اگر آپ کو عربی اچھے سے پڑھنا آتا ہے تو آپ قرآن کو ایک مرتبہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے. اگر آپ کا ترجمہ بھی پڑھ کر ہو گیا تو آپ تفاسیر کی طرف بڑھیں گے. اگر آپ کی ایک تفاسیر ہو گئی ہے تو آپ دوسری تفاسیر کی طرف جائیں گے. اگر آپ عربک لینگویج سیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں. اگلا جو سیکشن ہے وہ حفظ کے تعلق سے ہے. اتنی بابرکت عظمت والی کتاب کا کچھ حصہ ہمارے سینے میں نہ ہو تو یہ بڑی محرومی کی بات ہوگی. تو اس کے ٹارگٹ میں آپ جو ہے چھوٹی چھوٹی سورے سے شروعات کر سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ جو حصہ آپ کو قرآن کا زیادہ پسند ہو وہ اگر حفظ کرے تو بآسانی حفظ ہو جاتا ہے. تو کچھ نہ کچھ حصہ تو ہمیں ہر مہینے حفظ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. اگلا جو سیکشن ہے وہ ہے مطالعہ. مطالعہ بہت ہی وسیع مفہوم رکھتا ہے. اس میں آپ حدیث، سیرت، اسلامک لٹریچر اور دیگر بہت ساری ایکٹیویٹی پلان کر سکتے ہیں. اس میں بھی یہ ضروری ہے کہ آپ ڈیلی ٹائم سیٹ کریں ورنہ پروگریس کے بہت کم چانسز ہوتے ہیں. اگلی جو پلاننگ کرنی ہے وہ ہے دعا یا ذکر. اللہ تعالیٰ کی مدد کے بنا کوئی بھی کام اس دنیا میں ناممکن ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی مدد مانگے دعا کے ذریعے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی یاد میں دلوں کو اطمینان ہے. ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی یاد ہی فلاح کی ضامن ہے. تو اس میں ٹارگٹ کیا سیٹ کریں؟ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری مسنون دعائیں یاد کرائی. یہی اللہ تعالیٰ کا چلتے پھرتے ذکر کرنا ہے. تو آپ یہاں پہ یہ سیٹ کر سکتے ہیں کہ میں اس مہینے مسجد میں آنے جانے کی دعا کو ریگولرائز کروں گا. ان دعاؤں کے ساتھ اکثر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم انہیں بے سوچے سمجھے پڑھتے ہیں. اگر مفہوم کے ساتھ اس کو پڑھیں تو بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوں گے. آپ اس میں یہ بھی طے کر سکتے ہیں کہ آپ اس مہینے کوئی نئی دعا یاد کریں. اگلا جو سیکشن ہے وہ ہے دعوت. ہر مسلمان چلتا پھرتا داعی ہوتا ہے، چاہے آپ دعوت دے یا نہ دے، آپ کے اخلاق سے، آپ کے رہن سہن سے دعوت پہنچ جاتی ہے. اس میں سب سے پہلا حق آپ کے قریبی لوگوں کا ہے. جیسے اگر آپ جاب کرتے ہیں تو آپ کے کلیگ، اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کے کلاس میٹ ایکسیٹرا. تو اس میں جو آپ ٹارگٹ سیٹ کر سکتے ہیں، سب سے پہلے اگر آپ نے اپنے مدعوین کو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا ہے تو آپ ان کو آئیڈینٹیفائی کریں، ان کے نام یہاں پہ لکھیں. اگر آپ دعوتی کام کرتے آئے اور آپ کے مدعوین آئیڈینٹیفائڈ ہے تو آپ کو یہ پلان کرنا ہے کہ اس مہینے آپ کیا اسپیسیفک چیز کریں گے جس کے ذریعے سے آپ کی دعوت پروگریس کرے. آپ کا الٹیمیٹ گول یہی ہونا چاہیے کہ آپ اپنے مدعوین پر اتمام حجت پوری کریں. یہاں اس سیکشن میں آپ اس کو پروگریس ٹریک کر سکتے ہیں. اگلی جو پلاننگ کرنی ہے وہ اصلاح کے تعلق سے ہے. جس طریقے سے ہم غیر مسلموں میں دعوت کا کام کرتے ہیں اسی طریقے سے ہمارے مسلم بھائیوں میں اصلاح کا کام کرنے کی ضرورت ہے. اس کے ٹارگٹ میں بھی آپ جو ہے کچھ مسلمان بھائیوں کا نام لکھ سکتے ہیں. ان کو نمازوں کی طرف دعوت دینا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام دینا، اور الٹیمیٹلی وہ آپ کے ساتھ تحریک میں جڑے. یہ ہمارا گول ہونا چاہیے. اگلی جو پلاننگ کرنی ہے وہ ایجوکیشن، جاب یا بزنس کے تعلق سے ہے. اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو جو بھی کورس آپ کر رہے ہیں تو آپ یہ طے کریں گے کہ اس مہینے آپ کون سے سبجیکٹ کے کتنے چیپٹرز کمپلیٹ کریں گے، یا دیگر آپ کے جو بھی کورس کے تعلق سے چیزیں ہو سکتی ہیں، پروجیکٹ ایکسیٹرا کے ٹارگٹ آپ یہاں پہ سیٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ جاب کرتے ہیں تو آپ کو جو منتھلی آپ کے امپلائر کی طرف سے ٹارگٹ ملتے ہوں گے وہ آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں. آپ کے جاب کے تعلق سے اگر کچھ آپ کو اسکل ڈیولپ کرنی ہو وہ یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں. اگر آپ بزنس کرتے ہیں تو بزنس کے یہاں پر ٹارگٹ سیٹ کریں. بزنس کے اندر جو پرابلمس چل رہے ہیں اس کو یہاں پہ نوٹ ڈاؤن کریں، یا جو گروتھ کے پاسبلٹیز ہے اس کو یہاں پہ نوٹ ڈاؤن کریں. ہمارے ذہنوں میں یہ واضح رہے کہ ایجوکیشن، جاب یا بزنس کی پلاننگ بھی دین کا حصہ ہے. اسلام کوئی ریلیجن نہیں ہے تو صرف خدا کی عبادت کس طریقے سے کی جائے یہ بتاتا ہے، بلکہ وہ ایک دین ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے. اگلا جو سیکشن ہے وہ تنظیم ہے. ہم جس تحریک سے جڑے ہیں اس کا ایک واضح مقصد ہے اور اس مقصد کو اچیو کرنے کے لیے بہت سارے کام طے ہوتے ہیں. ہم پر بہت ساری رسپانسبلٹیز بھی آتی ہے. اس کی پلاننگ میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ٹائم کمٹمنٹ ہے. جس طریقے سے ہم اپنے گھر کے کاموں کے لیے یا ایجوکیشن، جاب اور بزنس کے لیے ٹائم دیتے ہیں اس طریقے سے تنظیم کے کاموں کے لیے بھی جو ہے کمٹمنٹ دینا چاہیے. جیسی آپ کی مصروفیت ہو اس حساب سے آپ ذمہ دار کو اپنا ٹائم ضرور کمٹ کریں اور اس ٹائم میں جو ہے جو آپ پر مشورے سے ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں. اگلی جو پلاننگ کرنی ہے وہ انفاق کے تعلق سے ہے. اللہ کی راہ میں خرچ کرنا تزکیے میں ایک اہم رول ادا کرتا ہے. اس کے ٹارگٹ میں آپ جو ہے اپنی منتھلی اعانت بیت المال میں دینا، صدقات، خیرات، غریبوں کی مدد، بہت ساری چیزیں طے کر سکتے ہیں. اگلا جو سیکشن ہے وہ ہے فیملی. یہ بہت ہی یونیک سیکشن ہے. پرسن ٹو پرسن اس کے ٹارگٹ بہت ڈفر کر سکتے ہیں.
یہاں پر آپ اپنے گھر کی رسپانسبلٹیز، اگر آپ کے بچے ہیں تو بچوں کی تربیت، والدین کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، بہت ساری چیزیں طے کر سکتے ہیں۔ ہم ہمارے زندگی کو 3 بڑے سیکشنز میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ ایک ہے ہمارے فیملی، ایک ہے ہماری تنظیم، اور ایک ہے ہمارا کریئر۔ اگر تینوں میں ایک بھی متاثر ہو تو دوسرے پر اس کا اثر دکھتا ہے، تو ہم کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہم تینوں فرنٹ پر جو ہے کامیاب رہے۔ اس کے بعد جو ہم کو پلاننگ کرنی ہے وہ بیڈ ہیبٹس یا ٹائم ویسٹر کی ہے۔ ہر مہینے جو ہے آپ اپنی 1 برائی یا 3 برائی یا 3 ٹائم ویسٹرز جو ہے جس سے آپ کا ٹائم ویسٹ ہوتا ہو وہ آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں اور اس کو جو ہے اس مہینے کے اندر جو ہے نکالنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے لاسٹ جو سیکشن ہے وہ گڈ ہیبٹس یا اسکل ڈیولپمنٹ ہے۔ ہر مہینے آپ یہ طے کر سکتے ہیں کہ میں اپنی اس اسکل کو یا یہ ہیبٹ کو جو ہے زیادہ سے زیادہ پروان چڑھاؤں گا۔ تو عزیز ساتھیوں، مہینے کی شروعات میں آپ ان 14 سے 15 سیکشن کے تحت اپنا ٹارگٹ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں، اور ہر مہینے کے آخر میں آپ اپنا خود احتساب لے سکتے ہیں کہ آپ نے کتنا اچیو کیا، اور اس حساب سے آپ اگلے مہینے کی پلاننگ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ 100% اچیو کرتے ہیں تو آپ مبارکباد کے لائق ہے، لیکن خدا نخواستہ اگر آپ بہت کم اچیو کرتے ہیں یا بالکل بھی 0% اچیو کرتے ہیں، تب بھی آپ اس بات کو دھیان رکھیں کہ آپ جو ہے اپنے نفس کو باندھیے، ہر مہینے کی پلاننگ کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے توقع ہے کہ اس میں جو ہے بہتری آنے کی چانسز ہے۔ آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے تزکیے کی طرف توجہ دینے کی توفیق دے اور ہمارے لیے راہ آسان کر۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ